اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ششم اردو کا جو سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے مقام قبولیت۔ تو بچوں، پریویس لیکچر میں ہم اس کے صفحہ نمبر 123 سے لے کے 124 تک کی پڑھائی کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اس کے صفحہ نمبر 125 سے لے کے 126 کی پڑھائی کرنی ہے، تو آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ اپنی کتابیں کھولیں، اردو کی بکس اوپن کریں اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے تعارف میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کو مزید پڑھ لیں گے کہ سفر نامہ جو ہے وہ ایک مشہور نثری صنف ہے جس میں مصنف اپنے سفر کے حالات و واقعات کو دلچسپ اور معلوماتی انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو یہ سفر نامہ جو ہے وہ عبداللہ کہیر نے لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے حج بیت اللہ جو ہے عمرے کی جو انہوں نے سعادت حاصل کی، اس میں آنے والے حالات و واقعات جو ان کو پیش آئے، تو انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے، اور جیسا کہ پریویس لیکچر میں ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا کہ وہ اپنے ماموں عظیم جو ہوتے ہیں، جو جدہ میں رہتے ہیں، جدہ کے علاقے ہنداویہ میں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، مطلب ان کے ماموں انہیں زبردستی اپنے گھر لے جاتے ہیں کہ ایک رات وہ ان کے گھر قیام کریں۔ تو اس سے آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ رات کو ہمارے اعزاز میں ایک زبردست ضیافت کا اہتمام کیا گیا جس میں ان کے سارے بیٹے بیٹیاں اور بہویں وغیرہ شریک ہوئے۔ میں بدستور احرام پہنے ہوئے تھا اور کھانا پینا سونا وغیرہ سب اسی حالت میں جاری تھا۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ رات کے وقت ان کے اعزاز میں جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ قسم کے کھانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں وہ جو دعوت تھی اس میں ان کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ سب ان کی فیملی جو تھے وہ شریک تھے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ بدستور احرام پہنے ہوئے تھے، احرام باندھا ہوا تھا انہوں نے، اور کھانا پینا سونا سب اسی حالت میں جاری تھا۔ صبح ایک اور پریشانی بھی ہماری منتظر تھی۔ مکہ میں ہمیں اپنے عمرہ پیکج کے تحت جس ہوٹل میں قیام کرنا تھا اس کا ہمیں صرف نام ہی معلوم تھا، قصر بلال۔ اگر ہم ایجنٹ کے ساتھ جدہ سے مکہ جاتے تو اس کی گاڑی ہمیں سیدھی ہوٹل پہنچا دیتی، لیکن اب بغیر ایڈریس کے صرف نام بتا کر ہوٹل تلاش کرنا مکہ جیسے شہر میں بے حد مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں تو گلی گلی بلا مبالغہ ہزاروں ہوٹل ہیں، یعنی ایک ہی نام کے اور جو ہے بغیر کسی اضافے کے، مطلب ایک ہی نام کے بہت سارے ہوٹل ہوتے ہیں، بہت سارے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل پیش آ رہی تھی اپنا ہوٹل ڈھونڈنے کی، کیونکہ یہاں تو گلی گلی بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی اور نام اس کے ساتھ لگانے کے، وہ ایک ہی نام کے بہت سارے وہاں پہ ہوٹل ہوتے ہیں۔ خیر، اللہ کا نام لے کر صبح میں اور امی جدہ سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جدہ کی حدود سے نکلتے ہی عرب کی صحرائی زمین شروع ہوگی۔ سڑک کے دونوں طرف دور دور تک بے آب و گیا نشیب و فراز تھے۔ کہیں کہیں اکا دکا عمارتیں یا پیٹرول پمپ نظر آ جاتے، ورنہ چار سو ویرانہ ہی تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک 120 کلومیٹر کی رفتار سے چلنے کے بعد مکہ مکرمہ کے مضافات شروع ہو گئے، یعنی آس پاس والا جو علاقہ تھا مکہ مکرمہ کا وہ شروع ہو گئے۔ ایک چورنگی سے گھوم کر جس پر آب زمزم کی بڑی بڑی سرائیاں بنی ہوئی تھیں، ہم طریق ابراہیم خلیل اللہ پر آ گئے۔ چند منٹ اور چلے ہوں گے کہ ایک پل آیا۔ پل کے بعد جیسے ہی ٹیکسی اترنے کو ہوئی، میرا دل اچھل کر آنکھوں میں دھڑکنے لگا۔ سامنے بیت اللہ کے مینار نظر آ رہے تھے۔ میرا لبیک اللہم لبیک کا ورد تیز تر ہو گیا۔ میں نے امی کو بھی اشارہ کر کے مینار دکھائے تو وہ ایک دم چونک پڑی اور ان کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ یعنی وہ کیفیت جو ہے وہ منظر دیکھ کر انسان کی جو کیفیت ہو جاتی ہے وہ واقعی ہی بہت زیادہ جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان بندہ پیش ہوتا ہے تو وہ ندامت بھی ہوتی ہے اپنی گناہوں پر، اپنی زندگی پر، تو وہ ایک بہت ہی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو اسی طرح مصنف کا جو دل ہے وہ دھڑکنے لگا جیسے ہی انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کے مینار ان کو نظر آئے، اور انہوں نے لبیک اللہم لبیک کا ورد جو تھا وہ تیز کر دیا، اور ان کی والدہ نے بھی جیسے دیکھا تو وہ ان کے آنسو جو ہیں وہ بہنا شروع ہو گئے۔ تو یہ منظر بہت ہی قابل دید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ
توفیق دے کہ ہم بھی بیت اللہ کے مینار دیکھیں اور ہمارے بھی وہ کیفیت ہو جس وقت مصنف کی ہو رہی تھی۔ ٹیکسی باب فہد کے قریب آ کر رک گئی۔ ہم ٹیکسی سے اترے اور لرزتے قدموں سے بیت اللہ کی طرف چل دیے۔ اگلے چند گھنٹے کس انداز میں گزرے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑی، کب طواف کے ساتھ چکر مکمل ہوئے، کتنی دیر میں سعی ہوئی، اور امی نے دل کی مریضہ ہونے کے باوجود یہ سارے مناسک اپنے پیروں پر چل کر کیسے ادا کر لیے، کچھ یاد نہیں۔ سعی کا مطلب ہے جو حج عمرے کا یہ ایک اہم رکن ہے جس میں حضرت ہاجرہ کی طرح جو ہے وہ دوڑا جاتا ہے، یعنی 7 چکر لگائے جاتے ہیں، جیسے حضرت ہاجرہ جو ہے وہ پانی کی تلاش میں جو ہے وہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کے گرد جو ہے وہ 7 چکر لگاتی ہیں۔ تو یہ حج کا ایک اہم رکن ہے، اور اس میں اس کا مطلب بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوشش کی جاتی ہے، یعنی حج عمرے کا یہ رکن پورا کرنے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی حضرت ہاجرہ کی جو سنت ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور وہ مصنف بتا رہے ہیں کہ ان کی امی جو تھی وہ دل کی مریضہ تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے پیروں پر چل کر یہ سارے چکر مکمل کیے، 7 چکر، اور وہ بالکل صحت مند لگ رہی تھی۔ البتہ جیسے ہی مناسک عمرہ مکمل ہوئے تو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ تصور ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے، دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر ڈالی کہ یا اللہ ہمیں اپنا ہوٹل قصر بلال بھی آسانی سے تلاش کروا دے، ورنہ ہمیں اچھے خاصے اضافی ریال خرچ کر کے کوئی دوسرا ہوٹل لینا پڑے گا۔ یعنی انہوں نے مصنف کے جو ہے وہ دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر ویسے قبول کرتے ہیں، لیکن جب ہم بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو اور بھی زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہم اللہ کے ہر وقت قریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ فوراً یہی سننے میں آیا کہ وہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو مصنف نے بھی جو ہے وہ دوسری دعاؤں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دعا بھی کی کہ انہیں اپنا ہوٹل جو ہے قصر بلال وہ آسانی سے مل جائے، ورنہ وہ انہیں مطلب اور زیادہ اضافی ریال خرچ کر کے پھر کوئی اور ہوٹل لینا پڑنا تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے دل سے دعا کی کہ ان کا جو ہوٹل ہے قصر بلال وہ انہیں آسانی سے مل جائے۔ تو بچوں آج ہم نے اس کے صفحہ نمبر 126 سے 125 126 کی پڑھائی کری۔ آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ حرم سے باہر نکل کر میں نے سر کے بال صاف کروائے اور نہانے کے لیے حرم کے غسل خانوں کا رخ کیا، امی کو باہر ایک مخصوص جگہ پر انتظار کرنے کو کہا، اور تھوڑی دیر بعد احرام اتار کر سفید شلوار قمیض پہن کر باہر آ گیا۔ اب دوپہر ڈھل رہی تھی اور شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ہم سعی والے دروازے کے سامنے سے بازار کی طرف چل دیے۔ تو بچوں ہم نے اس کی آج 125 سے 126 تک کی پڑھائی کی ہے، کل ہم اس کے 127 سے لے کے 128 کی پڑھائی کریں گے۔ تو آج ہم نے اس کی یہاں تک کی۔ اس کے بعد آپ نے جو جماعت کا کام ہے وہ کرنا ہے، اپنی نوٹ بکس اوپن کریں بچوں۔ اپنی نوٹ بکس پر آپ نے اس کے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 جو ہیں وہ لکھنے ہیں، بہت اچھی سی پیاری سی رائٹنگ میں، ٹھیک ہے۔ تو اپنا جو ہے پیج مینشن کریں، پیج پہ جو ہے وہ آج کی ڈے اور ڈیٹ مینشن کریں اور مارجن لائن ڈرا کریں، ٹھیک ہے۔ پیج ریڈی کریں اپنا اور اس پہ جماعت کا کام لکھیں۔ اور سوال نمبر 1 ہے آپ کا، یہ سفر نامہ کس ملک کے احوال بیان کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ سفر نامہ سعودی عرب کے سفر کے احوال بیان کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مصنف سعودی عرب کس مقصد سے گئے تھے اور اس سفر میں ان کے ہمراہ کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے مصنف سعودی عرب عمرہ کرنے گئے تھے اور اس سفر کے دوران ان کے ساتھ ان کی والدہ تھیں۔ تو یہ 2 سوال آپ نے اپنے جماعت کے کام پہ لکھنے ہیں، بہت نیٹ اور پیاری سی رائٹنگ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو جماعت کے کام میں آپ کو 2 سوال لکھوائے گئے ہیں نوٹ بکس پر، یہ 2 سوال آپ نے گھر کے کام میں بیٹھ کے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 2 سوال آپ کو جماعت کے کام میں کروائے گئے ہیں یہ آپ نے گھر کے کام میں یاد کرنے ہیں، اور صفحہ نمبر 125 سے 126 کی پڑھائی آپ نے دوبارہ سے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔